السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں امن و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان کی شرح اللہ کی توفیق سے ہم نے اسٹارٹ کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں مختصراً شارٹ میں آپ کو توحید کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا کہ اصل میں جو اسماء و صفات ہے، یہ توحید کی قسم میں سے تیسری قسم ہے۔ توحید کی قسم میں سے تیسری قسم ہے۔ ہم شارٹ میں جان لیتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے توحید کی تینوں قسموں کو مختصراً پڑھ کے پھر اسماء و صفات پہ آتے ہیں۔ توحید کی تعریف جو علماء نے کی ہے، اہل علم نے کی ہے کتاب و سنت کے سے، یعنی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے جو توحید کی تعریف کی ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ ہے وحد یوحد توحیداً، توحیداً اس کا مصدر ہے، یعنی کسی چیز کو ایک قرار دینا، کسی چیز کو ایک قرار دینا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی وحد یوحد توحیداً، کسی چیز کو ایک قرار دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ نفی اور اثبات ضروری ہے۔ نفی و اثبات کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ نفی یعنی انکار، اور اثبات یعنی اقرار، جیسا کہ اس سے پہلے جو لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں میرے پاس پڑھے ہیں، انہیں یہ چیز معلوم ہوگی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی شروط میں یہ چیزیں بیان کی تھی۔ تو جو یہ کسی چیز کو ایک قرار دینا، یہ نفی اور اثبات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ نفی مطلب انکار، کس کا انکار؟ باطل معبودوں کا۔ اور اثبات یعنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا اقرار کرنا۔ یعنی جس کی توحید جاری کی جا رہی ہے، جس کی توحید کو ہم مان رہے ہیں، اس کے علاوہ تمام سے اس کی نفی کرنا، یعنی تمام سے اس کا انکار کرنا، صرف اور صرف اسی ایک کے لیے ثابت کرنا۔ یہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے توحید کی تعریف ہوئی، اور اصطلاحی اعتبار سے یعنی دینی اور شرعی اعتبار سے توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کی ذات، اس کی ربوبیت، عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان سب میں اکیلا قرار دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی ربوبیت میں، عبادت میں، اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اور اس کی ذات، ربوبیت، عبادت اور اسماء و صفات، نام اور صفات میں ہر قسم کے شرک کو ترک کر دینا۔ نہ اللہ کی ربوبیت میں ہمیں شرک کرنا ہے، نہ اللہ کی الوہیت میں ہمیں شرک کرنا ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہمیں شرک کرنا ہے۔ تینوں طریقے سے، یعنی تینوں قسموں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ اب اہل علم سے مراد یعنی جو سلف کے بڑے علماء ہیں، متقدمین علماء میں سے اور متأخرین علماء نے جو توحید کی قسمیں بیان کی، وہ تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت ایک ایسی قسم ہے
جس قسم کا دنیا کے اندر بہت ہی کم لوگوں نے انکار کیا، ورنہ سارے لوگ اس توحید کو مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی اس توحید کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق ماننا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، مالک ماننا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی ہم پر اختیار چلتا ہے، رازق ماننا کہ روزی دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اسی طریقے سے دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، اسی طریقے سے حاجت کو پوری کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا، مشکلوں کو آسانی میں بدلنے والا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ ایسی توحید ہے جس سے مکہ کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، تدبیر کرنے والا بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت اور اسماء و صفات میں شرک کرتے تھے۔ تو صرف توحید ربوبیت کافی نہیں ہے۔ توحید ربوبیت دراصل یہ توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، تو جس توحید الوہیت جس کو ہم کہتے ہیں توحید العبادہ، التوحید العبادہ، اور انبیاء علیہ، اور دوسری قسم جو علماء نے بیان کی ہے وہ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، جب اس کے رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، رازق ہونے میں، روزی دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا کا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور یہی معنی ہے کس کا؟ جو جس کلمے کو ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ ای لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے، لیکن توحید کی اس قسم میں، توحید الوہیت میں ان کے اندر خلل تھا۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی مشرکین جو ہمارے کلمہ گو بھائی مسلم جو ہے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، مشرکین اکثر توحید کی اسی قسم میں انبیاء یعنی نبیوں کو، انبیاء کے علاوہ دوسرے ولی اور اللہ کے نیک بندوں کو، اور اس کے علاوہ دوسری مخلوقات کے واسطے دیتے ہیں، وسیلے یا سفارش کے نام پر۔ پہلے زمانے میں بھی شرک ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ انہیں مدد کے لیے پکارنا، ان کے نام کی نذر نیاز اور قربانی کرنا۔ آپ جب سورۃ الزمر کی ابتدائی آیات پڑھیں گے تو مشرکین نے جو جواب دیا تھا کہ ہم ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو معبود سمجھتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریبی بنا دیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور یہی عقیدہ آج بہت سارے لوگوں کا ہے، بہت سارے مسلمانوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو اس لیے نہیں پکار رہے کہ وہ ہمارا رب ہے، بلکہ ہم اس لیے پکار رہے ہیں کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے،
وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. یہ الوہیت میں شرک ہے. خیر ہم توحید کا چیپٹر جو ہے تفصیلی چیپٹر نہیں پڑھ رہے، اس لیے اس تفصیلات میں نہیں جائیں گے. اب تیسری قسم جو جس کا تعلق ہمارے اس کورس سے ہے، توحید اسماء و صفات. اسماء یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، اور صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفت رحمت، ٹھیک ہے، صفت ید، صفت آنکھ، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہو یا صفات فعلیہ ہو، یعنی وہ صفات جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیسے کلام کرنا. صفات فعلیہ جیسے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو چاہے صفات ذاتیہ ہو چاہے صفات فعلیہ ہو، تو توحید و اسماء و صفات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی کو ان ناموں اور صفات میں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام اور صفات کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں ان کا انکار نہ کرنا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا. چاہے ہم سب کے انکار کریں چاہے ایک کا، تو بھی ہمارا توحید اسماء و صفات میں ہم سلامت نہیں رہیں گے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں، ان اسماء و صفات میں مشابہت کا دینا، مشابہت دینا یعنی یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہے، یہ تشبیہ دینا یعنی مخلوق کی طرح کہنا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو فلاں کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے. یہ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے. نہ اپنی عقل سے کیفیت بیان کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، کتنا لمبا ہے، کتنی انگلیاں، کوئی کیفیت ہمیں نہیں بیان کرنا. اور نہ ہی اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی بیان کرنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ید قرآن کے اندر ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل جو آپ سب لوگوں کو یاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. یہ ترجمہ غلط ہے، یہی معنی کو پھیرنا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ید آئی ہے، ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے، ہمیں مشابہت نہیں کرنی، مشابہت نہیں دینی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو نعوذ باللہ فلاں کی طرح نہیں. اسی طریقے سے اس کی کیفیت بھی اپنے عقل سے بیان نہیں کرنی کہ ہاتھ ہے تو اتنا لمبا ہے، اتنی انگلیاں ہیں، یہ ہے وہ، یہ بھی ہم کو نہیں بیان کرنا. اور اسی طریقے سے ہاتھ معنی ہمیں ثابت ہے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، تو اب ہم جو ہے اس معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی میں اس کو نہیں لے جائیں گے. جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، پاور ہے. نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو قرآن میں آئے ہیں ان کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ثابت کیے اور جو اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیے، ان پر ایمان لانا، ان کا اقرار کرنا بغیر انکار کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے. یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں. اسماء و صفات کے اندر جب ہم اسماء و صفات کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، اسماء حسنہ کی جب تعریف علماء نے کی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نام جن کے ذریعے سے اسے پکارا جاتا ہے، جو کتاب و سنت میں آئے ہیں اور جو حمد و ثنا کا تقاضا کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نام اور جو صفات اپنے لیے ثابت کیے ہیں، ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کو کسی سے مشابہ نہیں کرانا، کسی سے مثال نہیں دینی اس کی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کا انکار نہیں کرنا کہ یہ اللہ کے لیے ہم ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے.
یعنی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں، بہت سارے لوگوں نے عقل کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء کا، بہت سارے لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، جو آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا معنی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ استوا کا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیا کہ اعلیٰ وارتفع، اس کا معنی ہے کہ بلند ہوا، اونچا ہوا۔ تو استوا کا جو معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے۔ اب بعض لوگوں نے استوا کی معنی کو چینج کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کو پھیرا اور کہا کہ استوا کا معنی ہے استولا، یعنی غلبہ اور قہر۔ غلط ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل ہو گئے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ صاف اور شفاف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں اسے ویسے ہی تسلیم کرنا، بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل کے۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرتا ہے، اسماء و صفات میں وہ شرک کرے گا۔ اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتا ہے، شرک کر بیٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی فلاں صفت ایسے ہے، شرک ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کے معنی کو پھیر دے گا، معنی سے، اس کے اصلی معنی سے ہٹا دے گا جو لغت میں معروف ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ شرک کر بیٹھے گا۔ تو اسماء و صفات جو ہے یہ توحید کی بہت ہی عظیم قسم ہے، توحید الوہیہ کے بعد۔ اور توحید اسماء و صفات کے تعلق سے یہ توحید جتنی زیادہ اہم ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید کی قسم ہے یہ جتنی زیادہ اہم ہے اتنی ہی مسلمان اس سے غافل ہیں، اتنے ہی مسلمان اس سے غافل ہیں، اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اسماء و صفات کے تعلق سے مسلمانوں کے بعد علم زیرو ہے، کچھ نہیں معلوم۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زیادہ تر توجہ اس قسم پر ہونی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو جانیں گے، اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق کو جانیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے۔ ایک چھوٹی مثال لیجیے، دنیا میں اگر آپ کسی انسان کو آپ کو جاننا ہے، اس کی خوبیاں، اس کے نام، اس کے تعلق سے پوری ڈیٹیل جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ اس انسان کو کیسے جان سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال تو اعلیٰ ہے، اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے۔ آپ اپنے رب کو بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کو جانے ہوئے اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اپنے مربی، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو اگر پہچاننے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اسماء و صفات کا علم ہے۔ اور شیخ سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بہت سارے وہ اسباب جو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مندی کا سبب ہیں، جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو انسان کو اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بناتے ہیں، ان میں سے ایک قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات کی معرفت، اس کا علم۔ اور توحید اسماء و صفات کی اہمیت، ہم نے جو آیت پڑھی اس سے پہلے درس میں، وہ بھی توحید اسماء و صفات کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الطلاق کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہیں، ان صفات باری کو جاننا بھی ہے، صفات باری کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر یہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، یعنی زمین بھی اسی طریقے سے 7 پیدا کی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لتعلموا، تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قدیر اسم کا ذکر کیا، اپنی صفت قدرت کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم کی دعوت دی، لتعلموا، تم جان لو، یعنی تم علم حاصل کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ یہ اہل علم نے استدلال کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اور جو اسماء و صفات کا علم ہے، اسماء و صفات کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اس کا حکم دیا ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 209 اور 233 دیکھ لیں، 209 یعنی 209، اسی طرح 233، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 209 کے اندر فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز اور حکیم، اپنے نام جو ہے اور اسماء و صفات کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 233 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا آیت نمبر 233 کے اینڈ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی علم حاصل کرو، جان لو، یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں جانو۔ کیا جانو؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نصوص اور دلائل آپ کو قرآن کریم کے اندر بے شمار ملیں گے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو آج ہم نے سنی، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات یا جو صورتیں زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کیوں رکھی ہے؟ ان صورتوں کے اندر اللہ کی توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ دیکھ لیں،
سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ام القرآن کا، صحیح بخاری کے اندر 4474 پہ آپ کو مل جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن، اس کو کیوں کہا گیا؟ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الفاتحہ کو اتنی عظیم فضیلت اس لیے دی کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے 3 عظیم نام ہیں، دوسرے جتنے نام ہیں وہ سارے نام ان تینوں ناموں کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اس میں سے پہلا نام اللہ، الحمدللہ، اللہ، الرحمن اور الرحیم، تینوں عظیم نام ہیں۔ دوسرے جتنے نام ہیں سارے نام، تقریباً سارے نام کا مرجع یہی تینوں نام ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا، توحید الوہیہ کو، توحید ربوبیہ کو اور توحید و اسماء و صفات۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا، ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے 812 کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ تعدیل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات ہے۔ صحیح بخاری 5013 کے اندر آپ 5013 پہ آپ کو جو ہے یہ روایت ملے گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کی۔ اور جو ایک صحابی تھے، غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا کوئی صحابی تھے، جو اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو دوسرے لوگوں نے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے بتایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری 7375 7375 اور صحیح مسلم کے اندر 815 پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو توحید اسماء و صفات ایک عظیم توحید کی قسم ہے۔ اب ہم جو ہے اگر دیکھیں قرآن کریم کی جتنی بھی جو صورتیں ہیں جن کی زیادہ فضیلت ہے، تو اکثر اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اسماء و صفات وغیرہ کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی کی جو آیت الکرسی کا جو ہے جو کیا کہتے ہیں فضیلت کے تعلق سے جو روایت نمبر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری جو ہے صحیح مسلم 812، صحیح مسلم 812۔ اور اسماء و صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسماء و صفات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی کہ صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق فرمایا کہ اسے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ایک عظیم علم ہے۔ ہم لوگ اس سے محروم ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔
شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسماء الحسنہ کے تعلق سے اتنی کتابیں ہیں کہ میں مطلب کنفیوز ہو گیا کہ میں آپ کو کہاں سے پڑھاؤں. علماء نے الحمدللہ، متقدمین علماء نے، یعنی پہلے علماء نے، متاخرین بعد کے علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے کتاب لکھی، جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی، جو ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب عقیدہ واسطیہ وہ تقریباً اسماء و صفات کے تعلق سے ہے. مطلب اسماء و صفات کے تعلق سے علماء نے اتنا لکھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی شرح، اس کے اندر آپ حفظہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کسی سلف کے تعلق سے کہ وہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کا علم نہ ہو. ہم اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے، اور جو انسان اپنے رب کے اسماء و صفات کا علم رکھے گا، جتنا اس کا علم زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا اس کا ایمان اور زیادہ ہوتا جائے گا، وہ اللہ کے اور قریب ہوتا جائے گا. کیونکہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جس انسان کو اللہ کی محبت مل جائے وہ انسان اعمال صالحہ اور اعمال خیر کے اندر سبقت لے جانے والا محسوس ہوتا ہے. اور اسماء و صفات کے تعلق سے علماء کرام نے کئی قواعد بیان کیے ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قواعد وغیرہ بھی آپ کو جو ہے بتائیں گے، اور ان میں سے کچھ قاعدے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے، شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ پاکستان کے ایک عالم تھے، غالباً کراچی سندھ کے عالم تھے، انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے بھی آپ استاد رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ جیسے علماء ان کی قدر کرتے تھے. ان کی تفسیر ہے بدیع التفاسیر سندھی زبان میں. اسی طریقے سے انہوں نے سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح. بعد میں سعودی عرب کے کسی جالیات توعیہ وغیرہ سے وہ کتاب اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو اس کا مقدمہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، جو کہ شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ عظیم شاگرد، اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا توحید کے تعلق سے ماشاء اللہ بارک اللہ فی اتنا زبردست علم ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو آپ لوگ کو سننا چاہیے، خاص کر کے ان کی جو کتاب التوحید کی شرح ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، 50 لیکچر ہیں، آپ لوگ سنیں، آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید کی آپ نے شرح کی ہے، مختصر شرح کی ہے، لیکن اتنی جامع اور اتنی مفید ہے. تقریباً 58 یا 56 کچھ لیکچر ہیں، اور 35-40 منٹ، کچھ 15-20 منٹ، لیکن آپ لوگ کو مطلب وہ کتاب سننے میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب کتاب تو آپ لوگ ضرور سنیں. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے یعنی سلف نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا کہ پہلا قاعدہ یہ ہے اسماء و صفات کے تعلق سے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات موجود ہے، اور وہ سب کے سب بابرکت اور اچھے اور پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ سبحانہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اے نبی کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو یا کوئی بھی نام لے کر پکارو، اس کے تو سارے نام حسنہ ہیں، سارے نام اچھے ہیں. اور جو حسنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے.
انتہائی کمال درجے کے خوبصورت، انتہائی کمال درجے کے حسین، انتہائی کمال درجے کے پیارے، انتہائی کمال درجے کے بابرکت عظیم، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کے کسی نام سے بھی پکارو اس کو تو سارے سب کے سب نام اچھے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا، جو میں نے درس کی ابتدا میں شروع کی آیت پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اس کے اچھے نام ہیں، پیارے نام ہیں۔ تو یہ پہلا قاعدہ یہ ہے، کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات موجود ہیں اور وہ سب کے سب بابرکت، اچھے اور پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو آیات ہم نے ابھی پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، سورۃ طٰہٰ کی، اس سے، ان آیات سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے موجود ہونے کا پتہ چلا۔ تو سب سے پہلا فریضہ جو ہمارا اسماء و صفات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں اور بابرکت ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے، اس پر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی نام نہیں دے سکتے، نہ ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی علم ہے۔ بہت سارے بیچارے دعات نے جو دعوت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے بہت سارے نام کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ ہم وشنو بھی کہہ سکتے ہیں، فلاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ان داعیوں نے اس لیے ایسی بات کہی ہے کیونکہ انہیں اسماء و صفات کا علم نہیں۔ اگر اسماء و صفات کے تعلق سے انہیں علم ہوتا تو وہ ایسی بات نہ کہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیں وہی نام پکارنے ہیں جو اللہ نے بیان کیا اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو ایک لفظ مستعمل ہے، ہم استعمال کرتے ہیں خدا، اس پر بھی بہت سارے علماء نے رد کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے خدا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام بیان نہیں فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ بعض علماء اس بات کی طرف کہے کہ من باب الاخبار، خبر کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پروردگار، یا ہم کہتے ہیں، لیکن درست بہتر بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے نام ہیں، ہم کوئی بھی نام لے لیں، ہم کو خدا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو پروردگار ہے یہ اصل میں رب کا ترجمہ کرتے وقت کہا جاتا ہے، اردو زبان تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دوسرا قاعدہ آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اضافے کی، اس میں ایڈ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسی چیز کو کافی سمجھیں، اسی چیز پر اکتفا کریں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم تھا وہ ہمارے نبی کو تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے تھے اپنی طرف سے، مگر وہی کہتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو۔ تو اس لیے ہم جو ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، ہم جو ہے بیان، اور اس قاعدے کو اگر آپ جائیں گے تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ
آپ اگر عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی. علماء یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ توقیفی ہیں. کیا ہیں؟ توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جس میں جو بندے کی عقل سے ماورا ہو، جس میں بندے کی عقل کا کوئی کام نہیں، جن کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و حدیث کے بغیر ممکن نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا اثبات یعنی کسی بھی نام کو ثابت کرنا قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر ممکن نہیں. تیسرا قاعدہ آپ حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا مجموعہ یعنی ان کی تعداد 99 ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے درس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات صرف 99 نہیں ہیں، صرف 99 نہیں بلکہ لا تعداد بے شمار ہیں جو ہمیں نہیں بتائے گئے. اور اس کی دلیل بھی پہلے درس میں آپ کو دے چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ نام اس کے خزانہ غیب میں موجود ہیں جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا. اور یہ بات بالکل ظاہر اور واضح ہے، جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانہ غیب میں ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا ہمارے پاس ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے غیب کے اندر جو بات رکھی ہے اس کا ادراک کرنا، اس کی اطلاع کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے قاعدے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کی جائیں گی، خصوصی طور پر جو اہل سنہ والجماعہ نے جو یہ بات کہی کہ ہے کہ بلا تحریف، یعنی اہل سنہ والجماعہ یعنی ایمان لاتے ہیں بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تکییف، بلا تمثیل. تو ان چاروں چیزوں کی انشاءاللہ بعد میں ہم وضاحت کریں گے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح سے پہلے ان قواعد کو اور ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہم ان کو جانیں گے تب جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے علم ہوگا. اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نام اور اپنی صفات کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی علم نصیب فرمائے. اور اس علم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں اس کے آثار داخل فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے پاک نام اور تیری پاک صفات کے ذریعے سے تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نفع بخش علم نصیب فرما جو ہمارے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق فرما جو کام تیری رضامندی کا باعث ہیں. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کاموں سے دور فرما جو کام تیرے غضب اور ناراضگی کا سبب ہیں. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ہمیں جنت میں لے جائیں اور ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جو انہیں ان کاموں سے ہمیں دور فرما محفوظ فرما جو ہمیں جہنم کے نزدیک لے جائیں. اے اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ہمارے لیے مفید بنا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہم رب زدنی علما وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.